نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے بھی ایک بات عرض کی گئی تھی۔ اس وقت وہ بات ضمناً آ گئی تھی، اس لیے اسی طریقے سے بیان ہوئی تھی۔ اس کو امام بیہقی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب مناقب شافعی میں حضرت ربیع ابن سلیمان جو امام شافعی کے شاگرد تھے ان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت ربیع ابن سلیمان علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ قرأت کتاب الرسالۃ المصریہ علی الشافعی نیفاً و30 مرہ۔ میں نے اس وقت کتاب الام کہا تھا، لیکن وہ امام شافعی کا دوسرا رسالہ کتاب الرسالہ، اس کو امام ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اس کو امام شافعی کے سامنے 30 سے زیادہ مرتبہ ان کے سامنے پڑھا۔ کہتے ہیں فما من مرۃ الا کان یصححہ، ہر مرتبہ میں وہ اس کی تصحیح فرماتے تھے، مطلب اس میں کوئی خطا ہوتی تھی اس خطا کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب 30 سے زیادہ مرتبہ سنا اور ہر مرتبہ میں وہ کسی نہ کسی خطا کی تصحیح فرماتے تھے تو آخر میں فرمایا ثم قال الشافعی فی آخرہ، آخر میں امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ ان یکون کتاب صحیح غیر کتابہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے ابا فرماتا ہے، انکار فرماتا ہے کہ اس کے کتاب کے سوا کوئی کتاب صحیح ہو۔ تو اس لیے قرآن پاک کی صحت مسلم ہے، متفق علیہ ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ ان تقوی والوں کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ ان کی کچھ صفتیں خود اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ یؤمنون بالغیب، دو لفظ ہے، ایک یؤمنون ایک بالغیب۔ یؤمنون ایمان سے بنا ہے، اور ایمان کا معنی لغت میں تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچا ماننا، اور یہ لفظ امن سے بنا ہے۔ تو ایمان لا کر کے آدمی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے مامون کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی مومن ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشتا ہے، اس معنی کر اللہ تبارک و تعالی مومن ہے۔ یہ بندے کی بھی صفت ہے، اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے، لیکن بندے کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تصدیق کر کے ان باتوں کی جو ضروریات دین سے ہے
اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے مومن ہونے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کو اپنے عذاب سے امن بخشتا ہے، محفوظ فرما لیتا ہے۔ شریعت میں اس کا معنی ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، ان تمام احکام کی تصدیق کرنا جن کے بارے میں یہ معلوم ہونا یقینی ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو خدا کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے تشریف لائے، جن کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ تو شرع میں ایمان کہتے ہیں ضروریات دین کی تصدیق کرنا، ضروریات دین کو ماننا۔ تو جو شخص ضروریات دین کو مانے، ان کی تصدیق کرے، ان کا یقین کرے، وہ شریعت میں مومن کہلاتا ہے۔ اور جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کی ایک ضرورت کا بھی انکار کرے گا، وہ شریعت کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ اور اس کا مجموعہ علماء کرام نے بتایا کہ اس کا مجموعہ 3 چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو 2 درجوں میں بتایا گیا، ایک اصل ایمان، نفس ایمان، اور ایک ایمان کامل۔ نفس ایمان تصدیق اور اقرار سے حاصل ہو جاتا، یعنی دل میں ان تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا اور پھر زبان سے ان کا اقرار بھی کرنا، یہ نفس ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ جب ایک آدمی ایسا کر لیتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ اور دوسرا ایمان کامل ہے۔ اس ایمان کامل میں کیا ہے کہ دل سے تصدیق کر کے، زبان سے اقرار کر کے، پھر اعضاء سے اس پر عمل کرنا بھی۔ جو احکام ہمیں عطا کیے گئے ان احکام پر عمل کرنے کا، جن کاموں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کرنا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں نہیں کرنا ہے تو ان کو نہیں کرنا۔ تو یہ جو ایمان کامل ہے، تصدیق، اقرار اور پھر عمل، یہ ایمان کامل آدمی کو وقتی عذاب سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وقتی عذاب سے نجات عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یعنی تصدیق اور اقرار کے بعد اگر آدمی عمل میں کوتاہی کرے، اگر عمل میں کمی کرے، کسی ایک جگہ نافرمانی کرے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عدل سے کچھ مدت کے لیے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے، تاکہ اس گناہ کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر جو زنگ لگا تھا، جو گندگی آ گئی تھی، آگ میں داخل کر کے وہ گندگی دور ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اس عذاب سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو نفس ایمان سے آدمی ہمیشہ کے، یعنی جس طریقے سے کافروں پر عذاب ہمیشہ مسلط رہے گا، کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، لیکن جو شخص نفس ایمان لائے گا، یعنی دل سے تصدیق کر کے زبان سے اقرار کرے گا، تو وہ کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر اگر وہ عمل بھی کر لے گا تو پھر وہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو سیدھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس طریقے سے اب یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک دل سے تصدیق کرنا، پھر زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اعضاء سے عمل کرنا۔ تو اگر کوئی اعضاء سے عمل کرنے میں کمی کرے، یعنی اس کے عمل میں خلل پیدا ہو جائے، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہیں کرے، انکار کر لے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی زبان عمل بھی کر لیتا ہے، زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے، لیکن دل میں اس کے تصدیق نہیں ہے، تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ وہ کھلے کافر سے بھی بدتر ہے، اور کھلے کافر سے بھی سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یؤمنون بالغیب، جن پرہیزگاروں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، وہ
یؤمنون بالغیب بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک عام آدمی کی صورت میں حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کا روزہ رکھے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور خانہ کعبہ شریف تک اگر تمہیں راستہ مل جائے، پہنچنے پر قدرت حاصل ہو جائے تو پھر خانہ کعبہ شریف کا حج کرنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا، بلکہ کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، اسلام انہی باتوں کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ حضور مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان میں کیا کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، تم تصدیق کرو اللہ کی، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہر خیر و شر پر تم ایمان لاؤ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبریل نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ تم جو ہے محسوس کرو اور پھر اس طور پر اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، یعنی یہ تم کر نہیں پاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا کر کے تم عبادت کرو، تو اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر عبادت اس طور پر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب تم اس طور پر عبادت کرو گے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عبادت کو تم اسی طور پر کرنے کی کوشش کرو گے جس طور پر اس کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں الگ چیزیں گنائی اور ایمان کے بارے میں الگ چیزیں گنائی۔ ایمان اور اسلام اصل میں ہیں ایک ہی چیز، کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر یہ نہیں پائے جاتے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اسلام مشترک ہے دونوں کے درمیان، بلکہ اس حدیث پاک کی روح سے بعض نے کہا کہ ایمان افعال قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا ان تمام افعال کی، اللہ رب العزت کی، سرکار کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، کتابوں کی، ان تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، یعنی دل کے افعال کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام ظاہری اعضاء سے ان اعمال کو بجا لانا یہ اسلام ہے۔ تو دل سے جو ہے ایمان کا تعلق دل سے مانا اور اسلام کا تعلق ظاہر سے مانا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ایمان کو دل ہی کی طرف منسوب فرمایا گیا، کہا گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان لکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اسی طریقے سے اور ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو دل کی طرف منسوب فرمایا، ایمان کی اضافت دل کی طرف فرمائی۔ تو اس
چیزوں کے پیش نظر علماء کرام نے فرمایا کہ ایمان دل کے افعال کا نام ہے اور اسلام ظاہری افعال کا نام ہے. نماز ہے، روزہ ہے، چونکہ یہ ظاہری افعال ہی دل کی تصدیق پر دلالت کرتے ہیں. آدمی نماز تب تک نہیں پڑھے گا جب تک کہ دل میں اس کا یقین نہ کرے. تو دل میں جب آدمی یقین کر لیتا ہے اور سچے دل سے یقین کر لیتا ہے تو وہ خود بخود ظاہر سے اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگتا ہے. جو سچا مومن ہوگا، دل میں جس کے سچی تصدیق ہوگی، سچا ایمان ہوگا، اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز کو کبھی ترک کرے گا. اس سے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ روزے کو کبھی ترک کرے گا. اس سے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، صدقہ فرض ہو تو صدقہ ادا نہیں کرے گا. اس طریقے سے اگر حج فرض ہو جائے تو وہ حج نہیں کرے گا. جس کے دل میں سچا ایمان موجود ہو وہ اس ایمان کے تمام ضرورتوں کو، اس ایمان کے تمام تقاضوں کو ضرور پورا کرے گا. اور جس کے دل میں ایمان کے اندر تھوڑی سی کمی ہوگی اس شخص کے عمل میں بھی خود بخود کمی ہو جائے گی. وہ روزوں میں بھی کوتاہی کرے گا، وہ نماز میں بھی کوتاہی کرے گا، وہ اور دوسرے شرعی احکام میں بھی کوتاہی کرے گا. اور ایمان جو نفس تصدیق ہے، یعنی شک و شبہے کو دور کر کے، شک و شبہے کو ختم کر کے تصدیق کرنا، یہ ایمان میں سارے مومن برابر ہیں. اس ایمان میں سارے مومن برابر ہیں، کیونکہ مومن کوتاہی یا کمی تو کر سکتا ہے لیکن شک نہیں ہے اس کو کہ نماز فرض ہے کہ نہیں. اگر اس کو تھوڑا سا بھی شک ہوگا اس بارے میں تو وہ پھر مومن نہیں رہے گا، وہ سیدھے کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے روزہ فرض ہے کہ نہیں، اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا. تو ایمان اسی کا نام ہے کہ دل سے ذرہ برابر بھی شک موجود ہو اس کو بھی دور کر کے تصدیق کرنا، یہ ایمان. اس میں تمام مومن برابر ہے لیکن کیفیتوں میں تمام مومن برابر نہیں ہے. کیفیتوں میں تمام مومن برابر نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا گیا بعض روایتوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایمان اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں ساری امت کا ایمان تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان ہی ان پر بھاری پڑ جائے گا. تو وہ ایمان وہ کیفیت ہے، اس کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام مومن کے اندر جو ایمان ہوگا اور صدیق اکبر، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے پاس جو ایمان ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ اسی کیفیت میں فرق ہوتا ہے. ورنہ نفس ایمان کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس ایمان میں، اس نفس ایمان میں سارے مومن برابر ہیں، چاہے وہ مومنوں میں سے ادنا مومن ہو یا اعلیٰ مومن ہو، اس چیز میں سب برابر ہیں. لیکن کیفیت کے لحاظ سے سب برابر نہیں ہیں، بلکہ اولیاء کرام کا ایمان عام مومنین سے بڑھ کر ہے، صحابہ کرام کا ایمان عام مومنین سے بڑھ کر ہے. صحابہ کرام میں بھی اکابر صحابہ کرام کا ایمان عام اصحاب اور عام مومنین سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اسی لیے فرمایا گیا پہلے معنی کے لحاظ سے ایمان نفس ایمان کہ جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس چیز کے اعتبار سے کہا گیا کہ کسی شخص کو انا مؤمن انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی اگر انشاءاللہ کو اس کے معنی شرطی پر باقی رکھا گیا کہ میں مومن ہوں اگر اللہ نے چاہا، تو اگر کیونکہ شک کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اگر کسی نے کہا انشاءاللہ کو اس معنی شرط پر باقی رکھ کر کے انا مومن انشاءاللہ، تو پھر اس کو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ اس سے اس میں شک و شبہے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ہاں اگر انشاءاللہ تبرکن کہا، چونکہ تبرک کے لیے انشاءاللہ بے شک کہا جاتا ہے، اس میں بڑی برکت آ جاتی ہے، تو اگر تبرکن انا مومن انشاءاللہ کہا تو پھر وہ ایسا کہہ سکتا ہے. یہ علماء کرام نے اسی چیز کے پیش نظر فرمایا کہ نفس ایمان تبھی حاصل ہو جاتا ہے جب شک و شبہ کے سارے راستے دور ہو جاتے ہیں، سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، سارے ذرات ختم ہو جاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، تو قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے کہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. بالغیب، غیب کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ یا تو غائب کے معنی میں ہے،
تو اب یؤمنون بالغیب کا معنی ہوگا کہ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی نظروں سے، ان کی عقل سے پوشیدہ رہتی ہیں، نہ اپنے حواس سے، یعنی ہاتھ پیر، چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم ہاتھ سے معلوم کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آنکھ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کان کے ذریعے وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ان حواس ظاہری سے تو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن عقل کو استعمال کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ تو غیب اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمیں نہ تو ان حواس ظاہری سے معلوم ہو سکے اور نہ ہی ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہو سکے، تو اس چیز کو غیب کہتے ہیں، اس چیز کو غائب کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اب غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ یعنی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ چھپی ہوئی چیزیں علماء کرام نے فرمایا کہ دو طرح کی ہیں، دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے دلیلیں قائم فرمائی، کہ ان دلیلوں میں جب ہم غور کریں گے، ان دلیلوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم ان چیزوں کا یقین کریں گے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی، تو ہم چاہیں حواس کو کتنا بھی استعمال کر لیں، ہم چاہیں عقل کو کتنا بھی لڑا لیں، ہم ان چیزوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر، جن غیبوں پر دلیل قائم فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، وہ فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ گزشتہ رسول ہیں، اسی طریقے سے وہ کتابیں ہیں، اسی طریقے سے یوم آخرت ہے، اسی طریقے سے قدر خیر اور شر ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلیں قائم فرمائی، اور دلیلیں قائم فرمانے کے بعد ہمیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم آس پاس کی چیزوں میں غور کریں گے، اپنی عقل کو لڑائیں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تو ہمیں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک نہ ایک دلیل ملے گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک عرابی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جب ایک مینگنی کسی بکری پر دلالت کر رہی ہے، جب گوبر بھینس پر دلالت کر رہا ہے، اونٹ پر دلالت کر رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرے گی؟ سب جب مینگنی بغیر بکری کے موجود نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال کے بغیر وہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا اتنے بڑے کائنات میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اس کی صفات پر، اس کے علم پر، اس کی قدرت پر، اس کی تمام صفات پر جگہ جگہ دلیلیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان دلیلوں میں غور کریں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تو ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو عقل استعمال کرنا ہی نہ آئے تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر، اپنے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، ان تمام چیزوں پر جو دلیل قائم فرمائی، وہ سب سے بڑی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہاں پر دو چیزیں ہیں کہ پہلے تو یہ معلوم ہو جائے، پہلے تو اس بات پر ایمان لائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں ارشاد فرمائے ہیں وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرمانے سے، اس کی وحی سے وہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر کیسے ایمان حاصل ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن سے انسان سے ہیں، ان کے اندر بھی وہی ساری چیزیں پیدا ہے، وہی ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ عام لوگوں میں سے ہم کیسے امتیاز کریں گے کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ ایسے معلوم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی نبوت پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک دلیل اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک معجزہ سرکار کے ساتھ عطا فرمایا ہے کہ سرکار کے چہرے مبارک اگرچہ انسانی ہیں لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور بھر دیا ہے، ایسی چیز بھر دی ہے کہ جس کو دیکھتے ہی عام آدمی کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عام انسان نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی مخصوص بندہ ہی ہوگا۔ تو سرکار کے ذات گرامی کے اندر بھی خود دلیلیں موجود ہیں کہ جو سرکار کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ آس پاس کی چیزیں بھی، شجر و حجر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دلیل بنایا، کیونکہ وہ بھی عام تو یہی ہے کہ شجر سلام نہیں کر سکتا ہے، پتھر بول نہیں سکتا ہے، لیکن وہ بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے تو عام انسان کی طرح نہیں بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ہی درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ان دلیلوں کو دیکھ کر کے بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ عقل کا اندھا ہے، وہ اس کی بدقسمتی ہے، لیکن جو ایمان لائے گا سرکار کی نبوت پر، سرکار کو نبی مانے گا، تو پھر سرکار جو بھی ارشاد فرمائیں گے ان تمام باتوں پر وہ ایمان لائے گا۔ سرکار فرمائیں گے کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں، وہ ان فرشتوں پر بھی ایمان لائے گا۔ سرکار فرمائیں گے کہ اللہ نے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، وہ فوراً ان تمام پیغمبروں پر ایمان لائے گا۔ سرکار فرمائیں گے کہ اللہ نے اپنے ان نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائی، وہ سرکار کے اس ارشاد پر ایمان لائیں گے اور انبیاء کرام کے اوپر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے۔ سرکار فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے یہ تقدیر ہے، خیر ہو یا شر، وہ ضرور اس تقدیر پر بھی ایمان لائے گا کہ خیر اور شر جو بھی آدمی کو ہوتا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا قائم فرمائے گا کہ اس دنیا کے تمام عمل کا حساب لے گا اور پھر اس حساب کے مطابق ان کو جزا بھی عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ سرکار فرمائیں گے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں میں ذرا بھی شک کریں گے، سرکار جن چیزوں پر دلیل ہیں، سرکار نے جو چیزیں ارشاد فرمائی، اگر ہم ان چیزوں میں ذرا بھی شک کریں گے تو پھر ہمارا سرکار کی نبوت پر ایمان اسی میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، اس میں ہمیں کمال پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آدمی تمام چیزوں کی تصدیق کر لیتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے چھوٹے حصے میں، بہت مختصر حصے میں، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے اوپر گیا، آسمان پہ پہنچا، آگے گیا، وہاں گیا، پورے معراج کی جو تفصیل ارشاد فرمائی، تو وہاں مکہ میں جو رؤسائے قریش تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان لوگوں نے تصدیق نہیں فرمائی، بولے اتنے مختصر وقت میں کیسے آدمی یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر آج ہوتے تو آج ان کو اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کتنے بمشکل 200-400 کلومیٹر کی دوری ہوگی۔ اگر تیز رفتار جہاز بھی لیا جائے تو ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سرکار کے معجزات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ بہرحال اس وقت تو یہ ناممکن نظر آ رہا تھا کہ آدمی اتنے کم وقت میں، ہمیں تو 3 دن 4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں، اتنے کم وقت میں ایک شخص کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی، نہیں ہم نہیں مانیں گے کہ اتنے مختصر وقت میں ایسا ہوا ہو۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر جو شاید کہیں گئے ہوئے تھے، وہ جب تشریف لائے تو مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ اب ہم صدیق اکبر کو خاموش کر دیں گے آج، اور کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے بہت مختصر حصے میں، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر کے پھر آسمانوں پر جا کر کے پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا، اور صبح وہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا
کہ جب وہ آسمان سے کوئی خبر دے دیتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر ارشاد فرمائی ہے، میں ان کی تصدیق کر لیتا ہوں، تو یہ تو زمینی خبر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کی۔ جب میں آسمانی خبروں کی تصدیق کر لیتا ہوں تو اس زمینی خبر میں کیسے ان کی تصدیق نہ کروں؟ اس سے حضرت صدیق اکبر کا ایمان کہ انہوں نے سرکار کی نبوت پر جو ایمان لایا تھا اس میں دور دور تک کہیں شک و شبہ چھو بھی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا ایمان ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، سرکار کی غیب کی خبروں پر دی ہوئی خبروں پر جو ایمان صدیق اکبر کا تھا وہ بے شک کسی اور کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک وہ ہے کہ جس پر سرکار نے دلیلیں قائم فرمائی۔ اگر آپ اور قریب سے سمجھنا چاہیں تو ایک حاملہ عورت ہوتی ہے، حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا؟ چاروں طرف سے تو پیٹ بند ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں بچہ نظر آ جائے اور ہم بتا دیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرمائی ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا پیٹ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایسی عورت کا پیٹ دیکھتے ہی آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ بس یہ اور بات ہے کہ اب وہ بچہ نر ہے یا مادہ، وہ بچہ ہے کہ بچی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی۔ اس وجہ سے اپنے حواس کو اور اپنی عقل کو لڑا کر کے آدمی اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی جو دو قسمیں یعنی کچھ غیبوں پر دلیلیں قائم فرمائی وہ اس طرح کے غیب ہیں، اور دوسری قسم غیب کی وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی، نہ ہی اس کائنات میں کہیں دلیل بتائی اور نہ ہی سرکار کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں کچھ عطا فرمایا۔ وہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو، کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ دوسری قسم کا غیب ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور قائد ملت تشریف لا چکے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔